بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 25 دیکھیں گے جو مومنین کے لیے بشارت سے شروع ہوتی ہے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا، اور عمل کیے، صالحات نیک، اور بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا بشارت ہے؟ ان لہم، کہ ان کے لیے ہے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں۔ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا، جب انہیں اس میں رزق دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، جب بھی وہ وہاں پر پھلوں میں سے رزق دیے جائیں گے، ان کو رزق دیا جائے گا، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہ ہے جو رزقنا، ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور وہ دیے جائیں گے، بہی، اس سے، متشابہہ، ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ جب بھی انہیں وہاں پر رزق دیا جائے گا، پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ایسا تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور اس سے ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا، پھر بھی دیا جائے گا۔ مطلب ماضی، حال اور مستقبل، رزق دیا جا رہا ہے، حال ہو گیا، وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی دیا گیا، ماضی ہو گیا، اور اس سے ملتا جلتا آگے دیا جائے گا، مستقبل ہو گیا، یعنی یہ کنٹینیوٹی ہے نعمتوں کی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، تم وہم فیہا خالدون، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کسی، یا اس سے بڑھ کر، مطلب اس سے بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی مثال دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا ہے، اراد اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، یا اللہ کیا چاہتا ہے، بہذا، مسئلہ، اس مثال سے، یضل بہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، کثیراً، بہت سوں کو، ویہدی بہ، اور اس سے ہدایت دیتا ہے، کثیراً، بہت لوگوں کو، وما یضل بہ، اور گمراہ نہیں کرتا ہے اس سے، الا الفاسقین، سوائے فاسقین کے، اللہ تعالیٰ گمراہ تو اس سے صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اور اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا اس بات میں کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو جہاں تک کافروں کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس مثال سے کیا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر اس سے فاسقین کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ فاسقین کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں ان کی
3 نشانیاں بیان کی گئی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیے گئے وعدے کو، من بعد اس کے میثاقہ ہی کہ اس کو پختہ کر چکے تھے، ویقطعون اور قطع کرتے ہیں ما امر اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا بہی کہ اس کو ان یوصل جوڑے رکھیں۔ پہلی نشانی اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد۔ دوسری نشانی اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون، یہ رکوع شروع ہوا تھا نا توحید کے بارے میں، اور یہ ختم بھی توحید ہی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ اس کی میرا خیال آخری آیت ہے، اور یہ توحید ہی کے بارے میں۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، اور حالت یہ ہے کہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اب یہ بھی دوبارہ توحید کی طرف موضوع پلٹ رہا ہے۔ 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پہلی موت وہ جو روح پھونکنے سے پہلے کی موت ہے، مردہ تھے ہم، اللہ نے روح پھونکی، ہمیں زندہ کیا، زندگی ہو گئی۔ پھر موت جو ہم اس دنیا سے جائیں گے، پھر زندگی جو روز حشر ملے گی ہمیں، اور پھر ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، خالقہ پیدا کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب۔ ثم استویٰ، پھر توجہ فرمائی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، ٹھیک کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا مفہوم سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ لمبی تشریح تو یہاں مشکل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع شروع ہوتا ہے مومنوں کو بشارت دینے سے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو اچھا، جو جنت کی بشارت قرآن پاک میں ملتی ہے نا، احادیث شریف میں صرف ایمان کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں بشارت جنت کی، لیکن جو قرآن کریم میں ہمیشہ آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ جنت کی بشارت ہے۔ اب اگر میری نظر سے نہیں گزری کہ صرف ایمان کے ساتھ جنت کی بشارت ہو، اور عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے ساتھ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جنت کا ذکر ہے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کے لیے، اور 7 نعمتوں کی کنٹینیوٹی کا ذکر ہے۔ پلوں میں سے رزق دیا جائے گا، دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے پہلے بھی دیا گیا تھا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بھی دیا جائے گا، یعنی ہم مسلسل ان کو پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ زوج، جوڑے کو کہتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے تو بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ اب جو جنت میں جو زوج کی کوالٹی ہوگی وہ کیا ہے؟ پاکیزگی۔ اب جو شوہر خود پاکیزہ خصلت رکھتا ہے، نیک ہے، اور اس کی بیوی بدکار ہے، بد ہے، فرض کرو نیک نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گی، تو وہاں پر اس کو کوئی پاکیزہ خاتون اب اس کے زوج کے طور پہ دے دی جائے گی، یا اسی طرح کوئی خاتون ہے
اور اس کا شوہر جنت میں نہیں گیا اپنی اعمال کی وجہ سے، اور وہ خاتون پاکیزہ تھی، جنت میں چلی گئی، تو وہاں پہ وہ اکیلی نہیں رہے گی، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ پاکیزہ مرد عطا فرما دیں گے، اور جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد جو قرآن پاک میں مثالیں بیان کی گئی ان کا ذکر ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ارادوں کو ایک جگہ مکڑی سے تشبیہ دی ہے، تو اب یہ اس میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو کفار اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو مچھر کا، مکڑی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے، تو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مثال کا چھوٹی چیز سے دی گئی ہے یا بڑی، اس کا تعلق مثال دینے والے سے نہیں ہے، اس چیز سے ہے جس کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے۔ تو اگر مثال مثلا جس چیز کی مثال دینا چاہ رہے ہیں وہ اتنی کمزور ہے، تو ظاہر ہے مکڑی سے ہی تشبیہ دی جائے گی، مکڑی کے جالے سے ہی تشبیہ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کفر کرتے ہیں تو وہ انہیں تو اعتراض برائے اعتراض ایک چاہیے بات، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب ہدایت دینا تو خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن گمراہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فاسقین کے سوا تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب آگے فاسقین کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ اس عہد کو توڑتے ہیں جو اللہ سے پختہ کیا تھا۔ اس عہد کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے، جب اللہ نے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسان کو بیک وقت اپنے سامنے حاضر کیا، ان کو وجود، سماعت اور گویائی بخشی، اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا شہدنا، وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم تو گواہ ہیں۔ تو جب روحوں نے عہد کر لیا، جب ہمیں وجود بخش کے اللہ نے ایک دفعہ وعدہ لے لیا، اس کا مطلب ہے توحید کا درس، اللہ نے توحید کی پہچان ودیت کر دی انسان کی فطرت میں۔ لیکن اب جب اس دنیا میں ہم آئے تو پھر ہم اس عہد کو ہم نے توڑ دیا، اگر تو پھر ہم فاسق ہو جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے توڑ دیا وہ فاسق ہو جائیں گے۔ یہ پہلی نشانی ہے فاسقین کی، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کو رب ماننے کا جو وعدہ کر کے آئے تھے، پختہ وعدہ، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ اس چیز کو جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں۔ یہ تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے تعلقات کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ تعلقات بے شک 2 انسانوں کے درمیان روابط ہیں یا اس سے لے کے اوپر عالمی سطح تک روابط ہیں۔ روابط کو توڑنا زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اور یہ 3 فاسقین کی نشانیاں ہو گئیں، اور وہ لوگ خسارے میں ہیں، دنیا آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رکوع توحید کے موضوع سے شروع ہوا تھا، اور اسی موضوع کی طرف آخری 2 آیتوں میں دوبارہ واپس آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے تمہیں وجود بخشا، تم تو مردہ تھے نا۔ انسان اس زندگی کی شروع ہونے سے پہلے مردہ تھا، پھر اللہ نے زندگی بخشی، پھر اللہ تعالیٰ مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اس ہستی کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور صرف اس نے زندگی نہیں بخشی، اس نے زمین پر سب کچھ ہمارے لیے پیدا کر دیا۔ آپ دیکھیں انسانی زندگی کی ساری ریکوائرمنٹس زمین پر موجود ہیں، اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، اور یہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی کے لیے سہولتیں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، ہمیں پیدا کیا، ہماری ساری ضرورتوں کا بھی اس نے ذمہ اٹھایا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اور اس نے سب کچھ ہمارے لیے زمین میں پیدا کیا، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔